آج جو پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا جائے گا، ٹیبل کیا جائے گا، اس سلسلے میں پہلے ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام مسلم آرگنائزیشنز اس بات کو واضح کر چکی ہیں کہ یہ امینڈمنٹس ہم لوگوں کو قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وقف بائی دا مسلم اینڈ فار دا مسلم ہے، اور اس میں اگر مسلمانوں ہی کی رائے کو انکارپوریٹ نہ کی جائے، نہ کیا جائے اور ان کے سجیشنز کو نہ مانا جائے تو بھی ظاہر سی بات ہے ایسے امینڈمنٹس کا بے معنی ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بائی اینڈ لارج نظر نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کی ڈیمانڈ تمام ممبرز آف پارلیمنٹ سے ہی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس نہ ہو، اور جو وقف ایکٹ آلریڈی ملک میں لاگو ہے وہ مور دین انف ہے فار دا بیٹر مینجمنٹ اینڈ فار دا بیٹر پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف وقف پراپرٹیز۔ سر، تمام راجنیتک دل ویپ جاری کر کے کہیں نہ کہیں ودھیک کے خلاف آ رہے ہیں۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے بھی وپ جاری کیا ہے یہ ان کا اپنا ظاہر سی بات اختیارات ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگ کیا کہیں، لیکن جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور انصاف کا کیا تقاضا ہے اور وقف جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے، بائی دا مسلم فار دا مسلمس ہیں، اس میں اگر مسلمانوں کی رائے کو اور مسلم آرگنائزیشنز کی سجیشن کو انکارپوریٹ نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ باتیں سبھی کے سامنے اب واضح ہو چکی ہیں۔ سر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پروکتا سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ بل لایا گیا ہے کسی بھی لوکتانترک ویوستھا میں یہ غلط طریقہ ہے، جس طرح سے جے پی سی کا سنچالن کیا گیا ہے وہ غلط ہے، سمیتی میں انیہ سدسیوں کو نہیں سنا جا رہا، یہ بل سمویدھان ورودھی ہے، یہ بھید بھاؤ پور بل ہے۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے تمام باتیں پرسنل لا بورڈ نے بھی اور مختلف ملک مسلم آرگنائزیشنز نے کمیٹی کے سامنے رکھی، تو میٹنگ کا مقصد ہی یہی ہوا کرتا ہے، کنسلٹیشن کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ جو باتیں کنسلٹیشن میں آئی ہیں اور جو رائے اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے آئی ہے ان کو بھی سنا جائے، اور نہ صرف یہ کہ سنا جائے بلکہ ان کو بھی قانونی شکل دی جائے، جو کہ افسوس کی بات ہے نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے، آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ نے باقاعدہ اپنا بیان پوری طریقے سے واضح کر دیا ہے، اور جے پی سی کے سامنے بھی اپنا پکش آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ نے رکھ دیا ہے۔ جس طریقے سے بل کو آج ٹیبل کیا جانا ہے اور 8 گھنٹے اس کے اوپر بحث ہونا ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں، بل کو آنے دیجیے، بل آئے گا تو بل آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم چرچا کائے کی کریں۔ آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ نے باقاعدہ جو سجھاؤ دیے ہیں وہ سجھاؤ آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کے پاس موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سجھاؤ کو مانا گیا ہے کہ اس سجھاؤ کو نہیں مانا گیا ہے، یا اس سجھاؤ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ لہذا ابھی بل آتا ہے، بل آنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج اگر تو بل پاس ہو جاتا ہے تو آج سارے راستے ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے راستے ختم نہ ہو کے ہمارے پاس میں ابھی بہت سے راستے ہیں، ان راستوں کے اوپر وچار کیا جائے گا۔ کچھ راجنیتک دلوں نے ویپ جاری کیا ہے اور بل کا کہیں نہ کہیں وروଧ کیا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ بل کے وروଧ کی بات ہے، جو راجنیتک دل کر رہے ہیں وہ اپنی راجنیتک روٹیاں سینکنے کی بات کر رہے ہیں، پوری طریقے سے جو وپ جاری کر کے روٹیاں سینکنے کی بات کر رہے ہیں، اور میں باقاعدہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، ستا کی پارٹی ہے، پارٹی کا ستا میں پورا پورا بہمت ہے ہاؤس کے اندر، لہذا جب پورا بہمت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ادھم چیکڑی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بل پوری طریقے سے پاس ہو جائے گا۔ ابھی بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں، اس راستوں کو دیکھنا پڑے گا۔ سر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پروکتا سید قاسم رسول الیاسی نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ بل لایا گیا ہے کسی بھی لوکتانترک ویوستھا میں یہ غلط طریقہ ہے، جس طرح سے جے پی سی کا سنچالن کیا گیا ہے وہ غلط ہے، سمیتی میں انیہ سدسیوں کو نہیں سنا گیا ہے، یہ بل سمویدھان ورودھی ہے، یہ بھید بھاؤ پورن بل ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا سوال ہے، مسلم پرسنل بورڈ اپنی رائے رکھ رہا ہے، اور مسلم پرسنل بورڈ نے پردرشن کیا پوری طریقے سے، مگر انہوں نے اپنی پوری رائے جو رکھنا چاہیے تھی پریس کانفرنس کر کے وہ نہیں رکھی۔ آج جس دن بل ٹیبل ہونے جا رہا ہے، بل پیش ہونے جا رہا ہے، اس دن وہ اپنی رائے رکھ رہے ہیں، تو اس وقت ان کی رائے کو کون سنے گا؟ یہ کم سے کم 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات تھی کہ 1 ہفتہ 10 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ اپنی رائے کو رکھنا چاہیے تھا، مگر اب یہ بل آ جانے دیں، جب بل آ رہا ہے تو اس کے بعد میں دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس سپریم کورٹ کا دروازہ ہے، سرکار سے پناہ وچار کا دروازہ ہے،
بہت سے دروازے ہیں، ان دروازوں کو ابھی کھٹکھٹایا جائے گا، لہذا اس پر گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقف سنشودھن بل پارلیمنٹ میں آج پاس ہو جائے گا، اور میں خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو پاس کرا دے تاکہ مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ اس بل کے ذریعے ہو جائے۔ چونکہ ہمارے بزرگوں نے وقف کی تھی زمینیں، اس لیے وقف کی تھی کہ غریب، کمزور، لاچار، یتیم، بیوہ مسلمانوں کی اس سے ہونے والی آمدنی سے مدد ہوگی، ان کی خود کفالت ہوگی، ان کی ترقی ہوگی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوں گے، ان کے جن کلیان پر دھیان دیا جائے گا۔ مگر یہ سب نہ ہو کر کے وقف بورڈوں کے چیئرمین، ممبران اور سمبندھت ادھیکاریوں نے بھو مافیاؤں سے مل کر کے کرپشن کیا، خوب وقف کی زمینوں کو لوٹا کھسوٹا اور وقف کی زمینوں کو برباد کر دیا۔ اب امید جگی ہے کہ وقف سنشودھن بل آنے سے ان تمام چیزوں پہ روک لگے گی، لگام لگے گی، اور جس جائز مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے خیر کے کام کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو یہ زمینیں وقف کی تھی، اس جائز مقصد میں خرچہ کیا جائے گا اور اس میں لگے گی، تو اس میں ایجوکیشن ہے، فلاح بہبود کے کام ہیں، وہ سب کام ہوں گے۔ اور اس سے جو لوگوں مسلم پرسنل لا بورڈ اور خاص طور پر اویسی صاحب مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کرتے رہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان بہت غلط فہمی پیدا کی، اور یہ کہا کہ مسجدیں چھین لی جائیں گی، مدرسے چھین لی جائیں گے، خانقاہیں چھین لی جائیں گی، جبکہ اس سنشودھن بل سے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وقف سنشودھن بل سے نہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، عیدگاہوں کو، قبرستانوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ اس سے اور ترقی ملے گی۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر وقف کی پراپرٹیز سے ہونے والی آمدنی جائز طریقے سے غریب کمزور مسلمانوں کے لیے خرچہ کی جائے، تو میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ پورے ہندوستان سے کوئی بھی مسلمان غربت زدہ نہیں رہ جائے گا، مسلمانوں کی غربت ختم ہو جائے گی۔ چوراہوں پر مسلمانوں اور برقع پوش خواتین جو بھیک مانگتی ہیں، وہ بھیک مانگتی ہوئے نظر نہیں آئیں گی، سب اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں گی، خود کفیل ہوں گی۔ اس لیے مجھے امید ہے اور قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہوگا۔